آج جو حوالہ میں نے پڑھنے کے لیے دیا یہ بڑی مشہور و معروف تمثیل ہے اور ہم نے 20 دفعہ اس تمثیل کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن میں نے چاہا کہ آج ہم اس تمثیل کا ذرا لفظ بلفظ اور آیت بآیت جائزہ لیں تاکہ اس سے کوئی نیا سبق سیکھ سکیں۔ عزیزو، اس تمثیل کے شروع میں لکھا ہے 3 نوکروں یا توڑوں کی تمثیل، اور یہ تمثیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب خداوند واپس آئے گا تو سچے اور جھوٹے نوکروں کا، خادموں کا، ایمانداروں کا حساب لے گا۔ اس تمثیل میں ایک شخص ہے جسے مالک کہا گیا ہے، اور وہ سفر میں جانے سے پہلے 3 خادموں کو، 3 نوکروں کو ان کی لیاقت کے مطابق، 3 نوکروں کو ان کی لیاقت کے مطابق 1 توڑا، 2 توڑے اور 5 توڑے عطا کرتا ہے۔ اب ان توڑوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہے، کہا جاتا ہے ان میں نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے جس سے انہوں نے لین دین کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ اور عزیزو، ان کو نقدی بھرے توڑے ملتے ہیں، اور یہ کتنا اچھا ہے اگر آج کسی کو آپ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ دیں اور کہیں تو کاروبار کر لے، میں چند سالوں کے بعد تجھ سے حساب لوں گا۔ اور کتنا اچھا ہوگا کہ ہم چند سال خوشی خوشی کام کریں، خود بھی خوشحال ہوں، اور جس کا روپیہ پیسہ ہے وہ بینک کا ہے یا کسی عزیز و اقارب کا ہے، اس کو استعمال کریں اور شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کریں کہ دیکھ تیرے مال میں سے میں نے اتنا کمایا ہے، اور میں بھی اتنے سال اسی مال میں سے کماتا اور کھاتا رہا، تو یہ ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ عزیزو، مالک کون ہے؟ مالک ہمارا خداوند مسیح ہے، اور یہ لمبا سفر جس پہ وہ نکلا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ یہ مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کا درمیانی حصہ ہے۔ لمبا سفر مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کا درمیانی حصہ ہے۔ اور 3 نوکر کون ہیں؟ یہ مصیبت کے دنوں میں یا اعزار ثانی کے دنوں میں زندہ اسرائیلی ہیں جو غیر حاضر خداوند کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی خداوند ادھر نہیں ہے اور اس کے نمائندے۔ خداوند کے مفادات کیا ہیں؟ وہ مشن جو اس نے دیا ہے کہ اس مشن کو پورا کرو، اس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ کئی کتابوں میں خدا کے خادم لکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ برگزیدہ ایماندار، وہ اس دنیا میں خدا کی پارلیمنٹ ہے، جسے ہم قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کہتے ہیں۔ خدا کی پارلیمنٹ ہے جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دنیوی پارلیمنٹ جو ہے اس کے نتائج فرق ہیں، اور خدا کی پارلیمنٹ کے نتائج فرق ہیں، لیکن آج کے اس بے دینی کے زمانہ میں خدا کی پارلیمنٹ کے نمائندے بھی دنیا دار پارلیمنٹ کے نمائندوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ اب یہ جو 3 نوکر ہیں مصیبت کے ایام میں پہلی آمد اور دوسری آمد کے درمیان، یہ نمائندگی کرتے ہیں۔ 2 کی نمائندگی اچھی ہے۔ ان کی نمائندگی کیا ہے؟ بڑی مدت کے بعد مالک آیا اور ان سے حساب مانگا۔ اب بڑی مدت بھی یقیناً نظر آتی ہے، پہلی آمد اور دوسری آمد کے درمیانی حصہ کو لمبی مدت کہا گیا ہے۔ مالک نے حساب مانگا ہے، اور خوبصورت بات کیا ہے؟ وہ نوکر، وہ خادم، وہ مختار، یہاں مختار اس کو کہا گیا جسے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، کوئی کام دیا گیا ہے اور اسے کرنے کو کہا ہے۔ میں اور آپ بھی خاندانی لحاظ سے مختار ہیں اپنے بچوں کے۔ کیا ہم بچوں کی تربیت صحیح کرتے ہیں؟ یہ اس کا حساب ہے۔ کیا ہمیں جو قابلیت عطا ہوئی ہے، لیاقت عطا ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم اولاد کا، یا وہ کاروبار جو ہمیں سونپا گیا ہے، یا وہ کلیسیائی ذمہ داری جو ہمیں سونپی گئی ہے، یا وہ ملکی سطح کی ذمہ داری جو ہمیں سونپی گئی ہے، اس کو صحیح طریقہ سے سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں؟ یہاں خوبصورت بات 2 خادموں کی، 2 نوکروں کی، اور ایک نے 5 توڑے کمائے ہیں 5 سے، اور دوسرے نے 2 سے
2 اور کما لیے، اب ایک کے پاس 10 ہو گئے اور دوسرے کے پاس 4 ہو گئے، لیکن جو تعریفی الفاظ ہیں، جو شاباش ہے، وہ برابر ہے، یعنی جو کپ، جو شیلڈ ملی ہے وہ برابر ہے، انعام برابر ہے۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھو میں نے زیادہ کام کیا ہے، میرا حصہ، میرا انعام زیادہ ہونا چاہیے۔ یہاں خداوند کے جو الفاظ ہیں دونوں کے لیے وہ ہیں، آئے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش۔ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ تھوڑے میں دیانتدار اور بہت چیزوں کا مختار، اور پھر ایک اور انعام، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ یہ اعزاز ہے، چونکہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، اعزاز کیا ہے کہ اب تو میرے ساتھ اس رفاقت اور شراکت میں رہے گا۔ یہ 2 نوکروں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہاں عزیزو معیار یہ نہیں ہے کہ کتنا کمایا، یہ غور طلب ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ تو نے 5 کمائے اور تو نے 2 کمائے۔ اگر آپ تعداد کے لحاظ سے سوچیں گے تو آپ تھوڑے سے حیرانگی کا شکار ہو جائیں گے کہ اس کے پاس 5، اس کے پاس 2۔ یہاں معیار عزیزو یہ نہیں ہے کہ کتنا کمایا، معیار یہ ہے کہ کتنی محنت کی، اور دونوں نے اپنی اپنی لیاقت کا کتنا فائدہ اٹھایا۔ معیار کیا ہے؟ کتنی محنت کی اور اپنی لیاقت کا کتنا استعمال کیا، اور جواب یہ ہے دونوں نے 100% لیاقت کا استعمال کیا، دونوں نے 100% محنت کی ہے۔ 2 سے 2 100% ہے، اور 5 سے 5 بھی 100% ہے۔ یہ سچے ایمانداروں کی نمائندگی ہے۔ سوچئے گا ذرا، اور ان کا اجر کیا ہے سچے ایمانداروں کا، کہ وہ خداوند یسوع مسیح موعود کی بادشاہی کی برکات میں شامل ہوں گے، فیض حاصل کریں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ میرے پاس تو وسائل تھوڑے ہیں، میری آمدن تو 20-25 ہزار ہے، میں ایک ایسے شخص کا جس کے پاس ماہانہ 3 لاکھ ہے، اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ وہ مقابلہ آتا ہے تعداد کا۔ آپ کا جو معیار ہے وہ یہ ہے، آپ کے پاس جتنا مال ہے، جتنے وسائل ہیں، اس کے حساب سے محنت کتنی کی ہے۔ مزدور دہاڑی کرتا ہے اور وہ شام کو 700-800 لیتا ہے، مستری دہاڑی کرتا ہے تو وہ 1200 بھی لیتا ہے، 1400 بھی لیتا ہے۔ کام دونوں کا 8 گھنٹے ہے، 10 گھنٹے ہے۔ ان کو اس لحاظ سے ناپا نہیں گیا کہ ان کا معیار کتنا ہے، جانچ ان کی اس لحاظ سے نہیں کی گئی، جانچ اس لحاظ سے کی گئی ہے۔ دونوں نے محنت کی ہے، پر لیاقت فرق ہے، قابلیت فرق ہے۔ خدا نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب محنت کرتے ہیں سارا دن، تو ان کا جو آمدن کا معیار ہے وہ فرق ہے، مزدور کا فرق ہے، پروفیسر کا فرق ہے۔ لیکن خداوند کی نظر میں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آئے دیانتدار نوکر، شاباش، جو کچھ تجھے دیا گیا تھا، جو کچھ تیرے پاس تھا، اس میں تو دیانتدار رہا، اس میں تو نے محنت کی۔ یہاں جو تیسرا شخص ہے، جو تیسرا نوکر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اسے جو کام دیا گیا اس نے کیا؟ اسے جو لیاقت ملی اس کا استعمال ہوا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی لیاقت اور معیار اب کیسے جان سکتے ہم؟ کیا ہی کچھ نہیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس توڑے کو زمین میں دبا دیا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس توڑے میں تو روپیہ ہے، نقدی ہے، کیوں نہ ہو اس کا استعمال کروں، اور اس کی بجائے بہانہ کیا ہے؟ بہانہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اے مالک تو بڑا سخت آدمی ہے۔ مالک سخت ہے تو تجھے اس سے کیا غرض؟ میں نے سنا ہے کہ تو غیر معقول شخص ہے، تو دیانتدار بھی نہیں ہے، ایماندار بھی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں، ہم جو آپس میں ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں مفروضے سے بنا لیتے ہیں۔ فلاں بڑا سخت ہے، فلاں بڑا جذباتی ہے، فلاں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، فلاں جس خاندان سے ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا مفروضے بنا لیتے ہیں، اور جب کئی سالوں کے بعد اس شخص کو دیکھتے ہیں تو پھر حیرانگی سے کہتے ہیں، اوئے اے ہندا کی سی کتنے پہنچ گئے انسانی معیار جانچنے کا۔ اور پھر ہم اس کی موجودہ جو صورتحال ہے
समाजी स्टेटस या उसका रूहानी म्यार या मुआशरती म्यार उसको कबूल नहीं करते। बस वो ये आया होते साढ़े ना खेड़दा रहा होते साढ़े ना पिंड, ये सोच है अजीज़ों। अब आज जो बच्चे आपने देखे हैं, आप ये भी कह सकेंगे ना लो मॉडी जी कलीसिया, लेकिन आपने ये देखना है कि उन्होंने किस अंदाज से पेश किया है। उन्होंने अपनी लियाकत के मुताबिक पेश किया है और हम कहेंगे शाबाश। आपने सबने कहा शाबाश। जो बच्चा BA पास है उसको हमने उसके म्यार से देखना है। अजीज़ों, खुदावंद हमें परखने के लिए हमारी लियाकत के मुताबिक हमें वसाइल अता करता है। गरीब ख़ानदान का बच्चा ये ना सोचे कि मेरे वसाइल थोड़े हैं। खुदा हर एक को उसके म्यार के मुताबिक देता है। क्या तूने मुझे 2 तोड़े दिए हैं या 5? ये मेरे दिल में एक सवाल है। आप भी सोचते होंगे कि मेरे पास 2 तोड़े हैं या 5 तोड़े, लेकिन उसका बड़ा ही प्यारा जवाब उसी में है कि चाहे 2 हैं चाहे 5 हैं, अगर तू मेहनत करेगा दयानतदारी से तो अजर एक ही है, शाबाश वाला। तू थोड़े में दयानतदार रहा, तूने मेहनत की है। हमारे बेशुमार ऐसे अजीज़ व अकारब हैं जो गाँव से निकले, मुख्तलिफ हलीम जगहों से निकले और आज खुदावंद ने वो अज़ाज़ बख्शा, वो इज़्ज़त बख्शी, वो म्यार अता कर दिया। आज हम सोच भी नहीं सकते। देखना यह है कि कोई कितनी मेहनत करता है। हर एक को खुदावंद ने एक अच्छा जहन तो अता किया है, लेकिन फिर भी फ़र्क है। कई बच्चों का IQ कम है और कई का ज़्यादा है। कई ऐसे हैं जिनके घर में बड़ा ध्यान दिया जाता है बच्चों की तरबियत पर। कई ऐसे ख़ानदान हैं वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे इस माँ एक ऐसे ख़ानदान से मिलने का इत्तेफाक हुआ। माँ एक स्कूल में मुलाजमा है और स्कूल की दूसरी तीसरी मंजिल है। एक मंजिल पे स्कूल की प्रिंसिपल साहबा रहती हैं और उसी एक मंजिल पर 2 कमरे हैं जिनमें एक मसीही ख़ानदान है जो मुलाजमत करता है। तो मैंने उस भाई से पूछा कि तू पढ़ा क्यों नहीं? कहता है मेरी अम्मी कहा करती थी खैर सला पढ़ लेंगे, असी केड़ा पढ़ के DC लग जाना है, और जब कभी ब्याह शादी होनी फिर ले जाना, फौतगी होनी फिर वहाँ ले जाना मुझे, और कभी बारिश होनी तो है भी नज़दीक ही स्कूल यानी उसी बिल्डिंग में। कहना चल बैठ जा खैर सला, सर्दी है तो सर्दी में कहना यार लेटे रह कारी खैर सला। और कहता उसका नतीजा ये निकला कि मैं बस 2 या 3 जमातें पढ़ सका। यानी ऐसे भी वालिदैन हैं जो तवज्जो नहीं देते। अजीज़ों, 5 तोड़े हों या 2 तोड़े, म्यार है कि आपने किस तरह दयानतदारी से और मेहनत से काम किया है। खुदावंद ने उस शख्स को जिसने उसी पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि तू माकूल शख्स नहीं है, तो बड़ा सख्त है, तेरे डर से मैंने ये किया कि मैंने ज़मीन में दबा दिया, तेरे डर से। यानी इल्ज़ाम फिर उसी पर, तू गैर माकूल है, तू सख्त है और तेरे डर की ही वजह से मैंने ये तोड़ा ज़मीन में दबा दिया है। असी तो बेशक ये शख्स सुस्त है, गैर ईमानदार है, इसका ईमान नहीं कि जब हम खुदावंद को याद करके काम करेंगे तो खुदावंद बरकत देगा। लेकिन आम देखा जाए तो मालिक के बारे में कोई इस तरह नहीं सोचता जिस तरह ये शख्स सोच रहा है। इमसाल की किताब है सुलेमान नबी की हिकमत की किताब में, और वहाँ एक सुस्त और काहिल आदमी की मिसाल दी गई है। और वो मिसाल क्या है? आए खुदावंद मैं इसलिए बीज बोने नहीं जा रहा कि अगर मैंने बीज बो दिया तो परिंदे आके चुग लेंगे। कितना अच्छा उसका दलाइल कितनी अच्छी है। पहली दलील। फिर दूसरी दलील क्या है? अगर बारिश ना हुई तो फिर भी ये बीज नहीं उगेगा, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो फिर भी बीज खराब हो जाएगा, धूप ज़्यादा हुई तो ये सड़ जाएगा। कितनी अच्छी दलीलें हैं, खुदा पर ईमान ही नहीं है। उस मैंने माँ का जिक्र क्या कहती है, असा पढ़ा लिखा के इनू केड़ा DC बना लेना। इज्जत अफजाई ये नहीं है कि मेरा बाप चोरी करता है, मेरा बाप डाकू है, वो इज्जत अफजाई नहीं है। या मैं कोई काम नहीं करता, बस मेरी बाजी बाहर है वही करती है, मेरा अबू बाहर है बस वही काम करता है, ये इज्जत अफजाई नहीं है। तू क्या करता है? तुझे जो काबिलियत दी गई है, तुझे जो लियाकत दी गई है, तू उसका कितना फ़ायदा उठाता है? तेरे अंदर क्या है? मैं कुछ लोगों को जब अपने पिछले इन 30 सालों में सिखाने की कोशिश करता था तो उन्हें कहा करता था, बुज़ुर्गों की बात है जो मैं दोहराता था, वो कहा करते थे कि तुहानू असी पैर रखने ली थां देनी है, अगों तुसी आप ही संभाल लेना है। कुछ क्या करते थे, तुहानू बस असी खलोन की जगह देनी है,
اگو تسی بین لی آپ ہی بنا لو. کچھ کہا کرتے تھے یار تینوں کھلون لی تے بین لی دیتی ہوں تو لیٹن لی آپ ہی بنا. یعنی اب تم میں وہ قابلیت ہونی چاہیے کہ تم اس مالک سے اپنے تعلقات بڑھا سکو. میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں یونیورسٹی میں داخل بھی کروا دیا, پورا وظیفہ بھی لے دیا, جیب خرچ بھی لے دیا, کھانے کا سارا بل معاف, اس کے بعد وہ بچے حرکت نہیں کر سکے, محنت نہیں کر سکے, اور وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے, اس معیار تک نہیں پہنچ سکے. ایسے بے شمار بچے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. اس تمثیل کا روحانی پہلو ہے, اور اس تمثیل میں خدا خادموں, نوکروں اور جو مختار کہلاتے ہیں اور عام ایماندار, ان سے حساب مانگتا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا میرے ذہن میں کہ خداوند نے جو بچے ہمیں دیے ہیں انہیں ہم توڑا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ بھی ایک قسم کا توڑا ہے. یعنی ہمیں ایک خوبصورت انعام ملا ہے جس کو ہم نے تربیت دے کر پالش کر کے اس دنیا میں بھیجنا ہے. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ تم بروں کی مانند ہو, بھیڑوں کی مانند ہو, اور میں تمہیں گویا بھیجتا ہوں بھیڑیوں کے درمیان. اب بھیڑیوں کے درمیان ہم نے رہنا ہے, ان کے درمیان کھانا پینا ہے, ان کے درمیان ہم نے نوکری کرنی ہے. تو اگر بدھو ہوں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے, سست ہوں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے, کاہل ہوں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے. اور میں مسیحی بچوں کو یہ کہوں گا کہ جب تک آپ غیر مسیحی بچوں سے 2 گنا زیادہ قابلیت نہیں رکھتے, ان سے کہیں زیادہ ایماندار نہیں ہیں, ان سے کہیں زیادہ محنت کرنے والے نہیں ہیں, آپ کو کوئی نہیں چنے گا. اگر آپ کو کوئی چنتا ہے تو اس کی مجبوری ہے. اور عالم لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کام کرو اس انداز سے کرو کہ وہ آپ اس کی مجبوری بن جائے, وہ آپ کو چھوڑے ہی نہ, اس کا آپ کے بغیر گزارا ہی نہ ہو, یعنی آپ اس کی مجبوری بن جائے کہ اسے میں نہیں چھوڑ سکتا. اس لحاظ سے محنت اور دیانتداری چاہیے. اب جن 2 نوکروں نے محنت اور دیانتداری کا ثبوت دیا, خداوند نے کہا تو مالک کی خوشی میں شامل رہو عزاز. اور جس نے محنت نہیں کی اس توڑے کو دبا دیا, اسے کہا اسے باہر پھینک دو. باہر پھینکنے سے یہاں اس تمثیل میں مراد ہے اسے خدا کی بادشاہت سے نکال دو, یہ اس لائق نہیں ہے, اس کی سوچ منفی ہے, یہ ابلیسی سوچ رکھتا ہے. ابلیس بھی خدا کو کہتا تھا تو ٹھیک نہیں ہے, تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے, تو ٹھیک نہیں ہے. اور آدم اور حوا کو کہتا تھا تم بھی ٹھیک نہیں ہو, اس خدا کی مانتے ہو میری مانو. اور یہ جو بددیانت سوچ والا نوکر ہے یہ بھی کہتا ہے اے مالک تو نامعقول ہے, معقول شخص نہیں ہے, تو بڑا سخت ہے. اس کی محبت اور نرمی کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ 2 دوسرے نوکروں کو کیسے شاباش دے رہا ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں, خداوند نے اس نوکر کو کیسے پکڑا ہے کہ چاہیے تھا اگر تو کام نہیں کرنا چاہتا, اس توڑے کو استعمال نہیں کرنا چاہتا, اس روپے پیسے کو استعمال نہیں کرنا چاہتا, تو کسی ساہوکار کو دے دیتا. ساہوکار سے مراد یہاں چرچ سے ہٹ کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں ہمارے, تو انہیں یہ توڑا دے دیتا اگر تو اس چرچ میں یا خدا کی کلیسیا میں خدمت نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو, اگر تجھے کتابیں لے کے دی ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے, تجھے بستہ لے کے دیا ہے, تجھے یونیفارم سلا کے دیا ہے, اگر تُنے پڑھنا ہی نہیں تھا تو یہ سارا کچھ کسی اور کو دے دیتے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گاؤں میں جو نہیں پڑھتے وہ اپنی کتابیں دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ چل میں نے تو نہیں پڑھنا, تو ہی پڑھ لے. اور یہاں ساہوکار سے مراد ایسے دوسرے دینی ادارے ہیں, چلو تو ان کو دے دیتا. تو اے بد دیانت نوکر, خادم, مختار, اگر تو میرے کھیت میں میری کلیسیا میں خدمت نہیں کرنا چاہتا تھا, اگر تو پہلی آمد اور دوسری آمد کے دوران میری گواہی نہیں دینا چاہتا تھا, میری بشارت نہیں کرنا چاہتا تھا, تو چھوڑ دیتا, تو کسی اور ادارے کو یہ ہدیہ اور نذرانہ دے دیتا, یہ توڑا دے دیتا. دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے. بڑی بڑی مشنری تنظیمیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایک شخص, چاہے وہ خادم ہے, چاہے وہ بشپ ہے, چاہے وہ بڑی این جی او کا انچارج ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتا, کام کرنے کا اہل نہیں ہے,
یہ بد دیانت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وسائل واپس لے لیتے ہیں اور اپنے وہ وسائل کسی ایسی تنظیم کو، کسی ایسے شخص کو، چاہے وہ انفرادی طور پہ کام کر، اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں شاباش اب تو کام کر۔ خدا بدماش امیروں کی دولت کو بھی چھین کے غریب غربا جو دیانتدار ہیں، ہر غریب دیانتدار نہیں ہے اور نہ ہر امیر دیانتدار ہے، خدا ان غریب یا محدود وسائل والے دیانتدار محنتی لوگوں کو دے دیتا ہے۔ اسی لیے عالم لوگ کہتے ہیں کہ روپیہ پیسہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس طرح حرکت میں رہتا ہے، موو کرتا ہے، آج کسی ایک شخص کے ہاتھ میں تو کل دوسرے شخص کے ہاتھ میں۔ فلپین کی جو صدر رہی ہیں امیلڈا مارکوس اور اس کا خاوند مارکوس، جب انہیں ان کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا بددیانتی کے زمرے میں، کرپشن کے زمرے میں، تو عزیزو اربوں ڈالر جب ان سے لے لیے گئے، چھین لیے گئے، تو وہ کن پر استعمال ہوئے؟ عام لوگوں پر۔ پھر خدا چھین لیتا ہے۔ فرعون نبوکدنضر بادشاہ کے دور کے خزانے جو زمین میں دفن ہیں، وہ ایسے ایسے لوگوں کے کام آئے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا اپنا گاؤں جہاں میں پیدا ہوا، وہاں دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر میں بھی بچپن کے دور میں، وہ ایک بہت بڑا ٹبہ سا تھا اور اس کے ساتھ ایک تالاب سا تھا جہاں پانی کھڑا ہو جاتا تھا بارشوں کا یا نہری پانی آتا تھا، اور وہاں ہم کھیلا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے۔ وہاں سے سونے چاندی کے ظروف ملے جن میں سونے چاندی کے سکے تھے۔ یہ میری اپنی ہوش کی بات ہے جب میں نے دیکھا تھا۔ ایسے بہت سارے ذخیرے لوگوں کو ملے، بہت سارے ایسے ذخائر ہیں جو خدا کی طرف سے ایسے لوگوں کی زمینوں میں آ جاتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خدا ان کو تیل، سونا، چاندی یا ایسی نعمتوں سے نواز دے گا۔ خدا وسائل لے لیتا ہے، پھر ایک قوم سے، ایک شخص سے اور ایک قبیلے سے اور کلیسیا کے کسی سربراہ سے اور دوسروں کو عطا کر دیتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا اس دیش میں بڑے بڑے دینی رہنما، ان کا انجام کیا ہوا؟ امریکہ کی بہت بڑی بڑی ٹیلی ویژن منسٹریز، ان کے بڑے بڑے مالکوں اور خادموں کا انجام کیا ہوا؟ خدا جو انصاف کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو لیاقت اس نے عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور عزیزو، میرے ایک دوست کی تنظیم ہے، اس کا ایک فارم ہے، وظیفے کا فارم ہے، میں نے کافی واٹس ایپ پہ لوگوں کو بھیجا ہے۔ وہ 600 سے لے کے اوپر تک وہ بچوں کے نمبروں کے مطابق انہیں وظائف دیتے ہیں ہر سال۔ وہ ضرور پر کر کے میں نے وہاں نمبر، ٹیلی فون نمبر سب کچھ لکھ دیا ہے، یعنی آپ مجھے نام ہی بھیجیں تو آپ انہیں بھیج سکتے ہیں، وہ ضرور حاصل کریں۔ وہ بہت سارے بچوں کو کئی سالوں سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ برطانیہ بیسڈ تنظیم ہے اور ان کی یہ رویا ہے کہ وہ مسیحی بچوں کو جن کے وسائل محدود ہونے وسائل فراہم۔ آج ہمارا خداوند اس شخص کو جس نے اس کا توڑا زمین میں دبا دیا، اس کو کیا کہتا ہے؟ خداوند جو مالک ہے وہ اپنی صفائی پیش نہیں کرتا کہ میں سخت نہیں ہوں، وہ یہ صفائی پیش نہیں کرتا کہ میں معقول شخص نہیں ہوں، وہ یہ صفائی پیش نہیں کرتا کہ میں ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے بیان سے ہی مجرم ٹھہرا۔ اگر تجھے پتا تھا کہ میں بڑا سخت ہوں تو پھر تو نے میرا مال، میرا توڑا کسی ساہوکار کو کیوں نہ دے دیا؟ تو اس کو سود پہ دے سکتا تھا کہ میں کام نہیں کر سکتا، میرے پاس مال ہے، تو اس سے کاروبار کر اور میرے ساتھ تو طے کر لے کہ کتنا میں نے تجھے منافع دینا ہے۔ تو یہ بھی کر سکتا تھا، نہ کام کرتا، خود ہی پکڑا گیا اپنے بیان میں اور پھر سزا مل گئی۔ ایک روحانی اصول ہے دنیا کا، جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا تاکہ اور زیادہ ہو جائے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لیا جائے گا۔ جو خداوند سے دور چلے جاتے ہیں ان کی وہ روحانیت بھی جاتی رہتی ہے اور پھر وہ بنجر زمین کی طرح ہو جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے وسائل جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں، اس کے جلال کے لیے اور اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے، اس کی کلیسیا کی بہتری کے لیے۔
ہم بچے پیدا کرتے جائیں اور ان کو نالائق بنائیں تو یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کی بات نہیں ہے۔ اگر بچے پیدا کرنے کا شوق ہے تو انہیں پھر تعلیم و تربیت دینی بھی چاہیے، ورنہ انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو کاہلی ہے، جو سستی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر جو ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں وہ اپنی زمینی زندگی میں جرأت مندانہ فیصلے نہیں کر پاتے۔ جو ڈرپوک اور بزدل ہیں وہ کسی کے سہارے کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ ایسوں کو خدا یہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہ خداوند کو یاد رکھیں، اس کا خوف بھی رکھیں کہ وہ حساب لیتا ہے۔ ایمانداروں کے پاس لیاقت ہے، قابلیت ہے، دور اندیشی ہونی چاہیے اور ایمان کی پختگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بارش ہو گئی تو میری فصل خراب ہو جائے گی، بھی اگر بارش ہو جائے گی تو خدا اس کا علاج بھی کر لے گا۔ اب دیکھیں آپ نے جب برفانی تودے ہمالیہ کے پہاڑوں پر پگھلتے ہیں، گلیشیئرز، تو خدا نے انسان کو عقل دی کہ آپ ڈیم بناؤ، پانی سٹور کر لو۔ اور جو کم عقل نہیں کرنا چاہتے وہ اپنا پانی ضائع کرتے ہیں، وہ پانی سمندر میں چلا جاتا ہے۔ جو قومیں عقل مند ہیں وہ پانی نہیں ضائع ہونے دیتی، اپنے برفانی تودوں کا، گلیشیئرز کا پانی، بارشوں کا پانی وہ سٹور کرتے ہیں۔ اور میں نے مختلف جو یورپین ملک ہیں ان میں دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں، ان میں پانی کھڑا کیا ہے، سٹور کیا انہوں نے بارشوں کا۔ اور میرے وہ یورپین بھائی مجھے کہہ رہے ہیں میں تالاب کو کہوں پونڈ، چھپڑ، اور وہ مجھے کہیں ڈیم۔ میں ہنسا، میں کہا ڈیم چھپڑیاں نو ڈیم آندے ہو؟ مطلب کیا ہے؟ ایک ذخیرہ ہے ہم نے کیا، کسی جگہ جو ذخیرہ کیا ہے پانی کا، وہ ڈیم ہے۔ جب ہم اپنی لیاقت کے مطابق کام نہیں کریں گے تو یقیناً وہ نعمتیں اسی طرح بہہ جائیں گی، سمندر میں چلی جائیں گی، اور پھر وہ نمکین پانی میں شامل ہو جائے گا، میٹھا پانی، اور وہ میٹھا پانی پھر پینے کے قابل نہیں رہے۔ کلیسیا کے وجود کے بہت سارے معنی ہیں۔ کیوں کلیسیا قائم ہے؟ اس کے وجود کے بہت سارے مطلب ہیں، معنی ہیں، مقصد ہیں، لیکن یہاں اس تمثیل میں اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ایک رکن کی جو کمزوری ہے، ایک ایماندار کی جو کمزوری ہے، دوسرے رکن، دوسرے ایماندار کی قوت سے وہ مضبوط ہو جائے۔ یعنی اس جگہ اکٹھے ہونے کا مقصد اگرچہ دعا بھی ہے، رفاقت اور شراکت بھی ہے، پر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو کمزور ہے وہ دوسرے طاقتور کے ساتھ مل کے اور مضبوط ہو جائے۔ جس طرح میں اعلان کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو بچوں کو وظیفہ دیتی ہیں، تو لیں، ہم بھی لیتے رہے۔ اور اگر آج میں یہ کہوں نہیں میں کسی دا پلا نہیں ہون دینا، تو یہ منفی سوچ ہے۔ کربلا سو ہو بلا۔ اگر آج ہم یہ ذہن میں رکھیں کوئی نہ کوئی تو تھا، کسی نہ کسی نے تو ہماری مدد کی نا، وہ چرچ تھا، وہ اسکول تھا، وہ مشن آرگنائزیشن تھی، تنظیم تھی، یا کوئی بھائی تھا انفرادی طور پر مدد کرنے والا، کسی نہ کسی نے تو کیا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ یہ کلیسیا کا ایک مقصد ہے کہ ایک کمزور رکن دوسرے طاقتور رکن یعنی وسائل والے رکن کے ساتھ مل کے طاقتور ہو جائے۔ اور پھر عزیزو، سب کے تعاون سے، کلیسیا کے سب کے تعاون سے جو کمزور ترین شخص ہیں، جو کم ترین شخص ہیں، وہ طاقت پائیں گے۔ اور کچھ ایسی اقوام ہیں عزیزو جو ایسے ہی کرتی ہیں، بے شک وہ مسیحی نہیں ہیں لیکن ان میں یہ جذبہ ہے۔ گلگت کے علاقہ میں جو پرنس آغا خان کی جماعت ہے نا، آغا خانی، عزیزو میں حیران ہوں ان کے ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو دیکھ کر۔ ان کے بچوں کو اسکول کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں، ایسا ہی لگے گا جیسے کسی بیکن ہاؤس اسکول کے بچے باہر آ رہے ہیں۔ اس انداز سے پرنس آغا خان اپنی جماعت کی خدمت کر رہا ہے۔ اور مجھے وہاں میرے ایک کرسچن دوست نے کہا ہم مسیحوں میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا 150 سال 200 سال پہلے ہمارے بزرگان نے اسی جذبے کے ساتھ کام کیا تھا، پر اب وہ محبت نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ محبت بھی ٹھنڈی پڑتی جا رہی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اس کو نہ پتہ چلے، اس کا فائدہ نہ ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، نکامہ نوکر
یا بے ایمان شخص خدا کی بادشاہ سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ابلیسی سوچ رکھنے والا شخص خدا کی کلیسیا سے خارج کر دیا جاتا ہے، اور اس کے حصے میں مصیبت ہی آتی ہے، ٹینشن، بے چینی ہی آتی ہے۔ وہ اس لیے مجرم نہیں ٹھہرا کہ وہ کاروبار کرنے میں ناکام رہا، میرے خیال میں وہ اس لیے بھی مجرم ٹھہرا ہے کہ اس کا نیک کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ میں کرنا ہی نہیں، منفی سوچ۔ آئے ہم اپنی قوم کو، کلیسیا کو، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، اور پھر ہمارا خداوند ہمیں کہے شاباش آئے دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں۔ مسیحی دیتے اچھا لگتے ہیں، مسیحی لیتے اچھا نہیں لگتے، یہ دنیا میں مسیحیوں کی پہچان ہے۔ پر جو ابھی لیتے ہیں وہ بھی سیکھیں کہ اگر خداوند تو ہمیں یہ توفیق بخشے گا تو ہم بھی دیں گے، تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے، تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے، اور کمزور سے کمزور کلیسیائی اراکین کی مدد کے لیے۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلے ڈھیروں روحانی اور دنیاوی برکات سے مالا مال کرے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں